نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاہیة قلوبهم وسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، 17ویں سپارے کی سورہ انبیاء صورت ہے، 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی پہلے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے انسان اور بشر تھے۔ یہاں فرمایا حل ھذا الا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہی ایک انسان اور بشر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے احکامات عطا فرمائے جن کی اتباع اور پیروی تمام کی تمام انسانیت پر لازم اور ضروری تھی۔ لیکن قوم نے اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی رسول ایسا آتا جو آسمان سے خصوصی طور پر نشانیاں بھی لے کر آتا، آسمان سے یا تو کوئی خزانے لے کر آتا یا ہمیں یہاں بہت سارے باغات لگا کر دے دیتا، اور وہ باغات ہمیں یہاں پر مل جاتے، اور یا پھر فرشتہ بن کر آتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر کہہ دیتے کہ یہ نعوذ باللہ، اس طرح اللہ آ کر کہتے کہ یہ تمہارے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کی رد بھی فرمائیں، اور رد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری جو ان کے اعتراضات تھے ان پر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ جو تم یہ واقعات اور یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ سارے کے سارے مطالبے مناسب نہیں، اور ان مطالبات سے سوائے فتنے کے اور سوائے اعتراض کے کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا، لیکن ان کے اعتراضات باقی رہے۔ کبھی کہتے کہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، کہ ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی باغات ہوں، کھجوروں کے باغات آپ کے ہونے چاہیے، انگوروں کے باغات بن جائیں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اس کے اندر سے نہریں آپ آ کر بہا دیں۔ ایسا کوئی، اب یہ مکی زندگی کے اندر ہو رہا ہے، مکی زندگی میں نہ کوئی کھجور لگ سکتے ہیں، اچھا، اور نہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس طرح کے مطالبے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیے گئے بلکہ دوسروں سے بھی، اور فرمانے لگے کہ یا یہ ہو اوتاتیہ باللہ والملائکہ قبیلہ، اللہ اور فرشتے یہاں پر آ جائیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے آپ کے لیے ایک سونے چاندی کا کوئی بڑا محل ہونا چاہیے خوبصورت، وہ ہو، پھر تو ہم آپ کی بات مان لیں۔ تو جب یہ انہوں نے باتیں کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے اور میں صرف ایک انسان اور بشر ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، بہت سارے لوگوں کو جو ان کو روکا ایمان لانے سے، ان کی ایک اور اہم وجہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس کسی بشر اور انسان کو رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے تھے۔
ارے بھائی کون آئے کہ کوئی فرشتہ آ جائے؟ اللہ نے کہا کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر دنیا کے اندر فرشتے رہتے یمشون مطمئنین، اور یہاں پر رہتے ہوتے، سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے، گھوم رہے پھر رہے ہوتے، معاملات زندگی کر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتے۔ لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور جب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ کے یہ مطالبہ کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغام دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، وہی اصل ہے، وہی قرآن، وہی بڑا معجزہ ہے، اور اس میں وہ باتیں بیان کی گئی جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں، لیکن ان کی باتیں یہی ہوتی ہے قرآن کے معاملے میں بھی، کبھی تو وہ کہتے کہ پتہ نہیں کیسا قول ہے، کبھی کہتے کوئی خواب ہیں، کبھی کہتے کسی شاعر کا قول ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جیسی بھی باتیں کر دو، اللہ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، کہ جو بھی قوم پہلے ایمان نہیں لے کر آئی اور اس طرح کی نافرمانیاں کرتے رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کیا کہ تمہیں یقین نہیں؟ پہلے کے عربوں میں تم زمانے میں گھومتے ہو پھرتے ہو، تمہیں وہاں پر صورتحال بھی پتہ ہے، علاقوں کی کتنی قومیں ایسی تھیں جو وہ ہلاک ہو گئیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے مگر کسی بھی مرد کو ہی بھیجا، نہیں بھیجا کسی اور کو سوائے مرد کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول جو بھی بنا کر بھیجے مرد بنا کر بھیجے، اور مرد جو ہے وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے جا کر معلوم کرو، وہ تمہیں بتا دیں گے، اور وہ تمہیں بتائیں گے واقعی ایسا تھا، ہمیشہ رسول ہی آئے اور وہ بھی انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی انہی کی باتوں کو ماننا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ جب یہ باتیں اور پیغامات ان کو بتائے تو بہت سارے لوگ تو انکار کرنے والے بن گئے، کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانا بھی صحیح اور ان پر عمل بھی کیا، اور کافی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر جو واقعات بیان کیے گئے دوسرے نبی اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی نبی، جب یہ باتیں ہوئی حضور کا دل کچھ کمزور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حضور کی تسلی بھی بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہے، آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی مشکلیں آتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں بتا رہے ہیں انسان کے بارے میں کہ یہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو یہ کفر کرتے ہیں یا پھر آپ کا انکار کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے نام کا یہ انکار کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انسانیت ہے، انسانیت بہت جلد باز ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایسے ہیں کہ بہت جلد بازی میں انکار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر انکار کر بیٹھتے ہیں، اور جب تک ان کو سمجھ میں آئے اس وقت معاملہ بھی آگے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ نے فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کہ اب یہ بات تو بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جلد بازی میں یہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، پھر یہ کوئی تکمیل نہیں کریں گے، پھر کوئی جلدی نہیں کریں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر جب یہ آپ نے بات کر دیتے ہیں کہ بھئی آگے آپ کو پتہ لگے، پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت والا، یہ حکایت حقیقت جاننے والا وعدہ کب آئے گا؟ سرکشی کی انتہا ہے ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو یعلم الذین کفروا، اگر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جان لیں اس وقت کی معاملوں کو، اس وقت کے حالات کو، جب یہ اپنے منہوں سے اپنے چہروں سے جہنم کو ہٹا نہیں سکیں گے، نہ اپنی پشت سے جہنم کو ہٹا سکیں گے، اور نہ ان کو کسی قسم کی مدد ملے گی، اس وقت کو جان لیں۔ تو فرمایا بل تأتیہم بغتۃ،
یہ تو کہتے کب آئے گی، ان کو بتا دو یہ آفت اچانک آ جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، جب وہ اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے آئے گا، ایک تو اچانک آ جائے گا، اور اس کے بعد فلا یستطیعون ردھا، اس کو لوٹانے کی بھی ہمت نہیں رہے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو کسی قسم کی سہولت، یعنی ان کو کسی قسم کی بھی یوں کہہ لیجئے کہ مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں بعض پہلے بھی لوگ کفار بھی یہ کہتے تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پر مجھے مجھے جو ہے وہ بچا لیا جائے گا۔ نہ وہ بچ سکا، نہ اور کوئی قیامت تک اس طرح بچ سکے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلُ، جو تم سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مذاق وغیرہ کیا تھا، تو پھر فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی اور وہ بھی اسی طرح نقصان میں گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ساری چیزیں بتا بھی رہے ہیں، اور نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی ایسی ذات ہے کہ جو سب کچھ بنانے والی بھی ہے، سب کچھ چلانے والی بھی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی کا سارا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، وہی سب چیزوں کا حساب کتاب لے گا۔ اور فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم ترازو کو لگائیں گے، ترازو اس وقت ہوگا فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی نفس کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو سامنے لیں، وہ وہاں پر دیکھے گا۔ اور فرمائے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ان کے لیے حساب کے اعتبار سے کافی ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے ہارون اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، فرق کرنے والا، اور روشنی بھی دی اور نصیحت بھی دی متقی لوگوں کے لیے۔ متقی اللہ کون سے ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، کہ وہ متقی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں غیب میں، یعنی کہ جب آفت پریشانی آئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انہوں کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے، اللہ ظاہر ہوں پھر بھی ہیں، اگر نہیں ہو پھر بھی، سامنے اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہوں پھر بھی، اور اگر وہاں پر گمان ان کا یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سارے خیر اور عافیت کے معاملے فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حالات بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں بھی دی، ان کو ہدایت بھی دی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ اپنی قوم کو انہوں نے فرمایا کہ یہ تم بت جو بنا رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا کیا فائدہ، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے ان کا جواب کیا ہوتا تھا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے لہٰذا ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ نوح ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی اور تمہارے بڑے بھی بہت گمراہی میں تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب یہاں پر وہ انہوں نے تھوڑا سا عجیب انداز اختیار کیا کہ تم کون سا حق لے کر آئے، ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی کوئی مذاق نہیں، ربکم ورب السماوات والارض الذی فطر السماوات والارض الذی فطرہن، کہ میں حق بتا رہا ہوں، تمہارا اور ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ بھی ہوں
تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ یہاں سے پھر پورا کا پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا کہ قوم کو سمجھانے کے لیے کوشش کی کہ تم نہیں سمجھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں عنقریب سمجھاؤں گا۔ ہوا یہ کہ یہ سارے کے سارے ایک دن آیا اور اس میں یہ نیند اپنے کھیل کود کے لیے عید کا دن آیا اور گئے میدان کے اندر، کھانا پینا وغیرہ لے کر سارے باہر جانے لگے۔ ان کو بھی کہا تو کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاتا، آپ چلے جائیں۔ تو یہ سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کلہاڑا یا کوئی چیز اٹھائی اور جا کر ان کے بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا کچھ توڑ کے ساری چیزیں، بڑے بت کا ناک بھی کاٹ دیا اور وہ کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ قوم کو سمجھ آ جائے کہ ان کے بتوں کا، میں نے ایک چھوٹے سے ہی درمیانے قسم کا ایک آدمی ہوں، میں نوجوان ہوں، میں نے ان کے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، یہ بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا کریں گے۔ سمجھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا۔ تو جب یہ کر دیا، ان کو واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی، قالوا کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کون شخص تھا جس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم فیقال لہ ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ ساری قوم اکٹھی ہو گئی۔ عراق، ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، اصل میں عراق کے علاقے کے تھے، وہاں پر ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور ان کو کوشش کی کہ یہ سارے لے کر آؤ، اس کو بلا کر لاؤ، اور کہنے لگے کہ بھئی قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم، کہ تم نے ایسا کیا ہے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ قالا کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہنے لگے یہ ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، بڑا جو بت تھا، اور ان سے جا کر پوچھ لو اگر یہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں تو۔ ان کے ساتھ اتنی بڑی حالت ہو گئی، ان کا تہس نہس کر دیا گیا، ان کے بڑے سے پوچھو، یہاں پر موجود ہے، اگر یہ گفتگو کر سکتے ہیں تو پوچھ لو ان سے۔ تو پھر وہ جا کر لوٹے بھی، آپس میں گفتگو کی، لیکن کوئی بات ان کے سمجھ میں نہ آئی، اور کہنے لگے بھئی یہ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، ارے پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، پھر کیوں ان کی طرف جاتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تمہارے اوپر بھی اف ہے، ایسے جاہل ہو، اور جو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی اف ہے کہ ان کے اوپر آفت بلا آئی، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور تم بھی دیکھ رہے ہو نہ خود یہ بچا سکے، نہ یہ تمہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کر دیا ہے۔ فلا تعقلون، اب بھی تم عقل نہیں کرتے، ابھی تمہارے اندر شعور نہیں آیا۔ لیکن جب یہی بات ہے کہ انسان نافرمانیاں کرتے کرتے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو نصیحت بھی فائدہ نہیں دیتی، اور انسان پھر گمراہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، کہ ان کی آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہیں، پھر ان کو خیر کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر انہوں نے کہا بھئی کیا کرنا ہے، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ چلو ہمارے خدا کے ساتھ اس نے کیا ہے، اب اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس کو ایسی سزا دو کہ کوئی بھی اس کا ایسی دوبارہ حرکت ہی نہ کرے۔ کیا کریں بھئی، حرقوہ، اس کو جلا دو۔ ایک ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، پوری کائنات کے اس وقت کی انسانیت میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، اور ان کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ بڑی آگ بنائی گئی، بڑی کوششیں کی گئی، جس کو دیکھو وہ چھوٹا بڑا ہر ایک لکڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے کہ اپنے خداؤں کی وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، مجھے بتاؤ۔ تو اکٹھے کرتے رہے، آخر صورتحال یہ ہوئی، آگ بڑی جلا لی گئی۔ اب کہ اتنی بڑی آگ جلا لی، بعض جگہ آتا ہے کہ وہ 2 کلومیٹر اسکوائر میں تھی اور بڑی اوپر تک تھی،
اب کہیں کہ اس کو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے ان کو ڈالا کہ ذہن میں کہ جی کوئی منجنیق بنائی جائے اور اس میں آپ ڈال کے ان کو کھینچ لیں اور کھینچنے کے بعد ان کو پھینک دیں، وہ رسی اور وہ چیزیں جل جائیں گی اور یہ اس کے اندر آگ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اب ایک انسان، لیکن جب اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو کہ ساری کی ساری مخلوقات کسی کام کی بھی نہیں، اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی۔ جیسے اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ اگر ان اراد بک خیر، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کون ہے اس کے بھلائی کو لوٹانے والا؟ اور اگر اللہ کے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر دے کہ اس کے ساتھ برائی ہونی چاہیے، اس کو یہ نقصان پہنچنا چاہیے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اصل خیر بھی ادھر سے آئے گی اور عافیت سے بچنا بھی اسی کی طرف سے آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ نہیں رہے۔ آسمان کے فرشتے بھی حیران کہ اللہ ایک بندہ تیرا ماننے والا، تیرا خلیل، اور اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے عرض کرنے لگے، اللہ نے کہا جاؤ اگر تم سے مدد مانگتے ہیں تو کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ جی پانی کے فرشتے ہیں، ہوا کے فرشتے ہیں، آپ حکم کریں۔ تو عرض کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہ نہیں، اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ کہ نہیں، پھر عجیب جملے فرمائے ہمارے استاد محترم، اکثر کہتے ہیں علم بحالی یکفینی عن سوالی، کہ میرے حال کا اس رب کو علم ہے کہ میں کس جھولے کے اندر بیٹھا ہوں، کس آگ میں جا رہا ہوں۔ جب اس کو میرے حال کا پتہ ہے، یکفینی عن سوالی، مجھے کفایت کر جاتا ہے کہ میں اللہ سے کسی بارے میں سوال کر لوں۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری والدہ کو پتہ ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، میری والدہ کو پتہ ہے کہ میں اب وہاں سے چل رہا ہوں، میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، آگے زمین گرم ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے گود میں اٹھا؟ ماں دوڑ کر اس کو اٹھائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے عشق کے اس مقام پر کہ جب مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جلنے والا ہوں، تو میں اب سوال نہیں کروں گا۔ وہ اگر مجھے بچانے میں راضی ہے تو وہ بچا سکتا ہے، اس کو پتہ ہے، اور اگر وہ جلانے میں راضی ہے تو میں جلنے میں راضی ہوں۔ کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، زندگی بھر یاد رکھیے گا، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ انا عبد ظن بی، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر اس کا گمان میرے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس طریقے سے دے گا، اللہ اس طریقے سے دے دے۔ اگر کوئی بندہ یہ گمان کرے گا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں جنگل میں، اللہ مجھے وہاں کھلائیں گے، اللہ اس کو وہاں بھی کھلا دیں گے، شرط ہے ایمان اس لیول کا ہو۔ اور اگر دنیا میں ہر چیز اللہ ہی دے رہے ہیں، تمام بیٹے، تمام بیٹیاں، تمام شفائیں، تمام خیریں اللہ ہی دے رہے ہیں، لیکن جو جیسا گمان کرتا ہے، کوئی گمان کرتا ہے فلاں جگہ پر مندر میں چلا جاؤں گا مجھے بیٹا مل جائے گا، وہ وہاں چلا جاتا ہے، اللہ اس کو وہاں بیٹا دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر میں دیگ چڑھا دوں گا مجھے بیماری میں شفا مل جائے گی، وہ دیگ جا کے چڑھاتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا وہاں پر مجھے شفا ملے گی، وہ وہاں پر آ کر لے لیتا ہے۔ دنیا میں اس کے گمان کے مطابق ہو جائے گا، قیامت میں حساب ہوگا۔ ارے بتاؤ کس نے، کون سے بت نے تمہیں بیٹا دیا تھا، کون سی جگہ پر تمہیں شفا ملی تھی، اور کہاں پر تمہیں خیر ملا تھا؟ دیا تو سارا میں نے تھا، دوسروں کے پاس کیوں چلے گئے تھے؟ پھر کسی نے شرک کیا ہوگا اس کو شرک کا عذاب ملے گا، جس نے اور کوئی غلط کام کیا ہوگا اس کو ملے گا، لیکن معاملہ دنیا میں وہی ہوگا جیسا انسان چاہ رہا ہوتا ہے۔ حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ گمان مجھ سے خیر کا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اسی طرح عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام گمان یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو مجھے میرا پتہ ہے کہ میرا بندہ اس حالت میں ہے، اگر وہ بچانا چاہیں گے تو سامنے ہوں میں، اگر نہیں بچانا چاہتے تو میں جلنے کے لیے راضی ہوں۔ جب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی، فرشتے خادم بن کر کھڑے ہیں، بارش کا فرشتہ بھی ہے، پانی کا فرشتہ بھی ہے، ہواؤں کا فرشتہ بھی ہے، فرشتوں کا سردار بھی ہے، وہ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ حکم کریں ہم کیا کر دیں؟ کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ رب دیکھ رہا ہے، جو وہ چاہے گا میں اسی میں راضی ہوں۔
ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے کہا یہ بندہ بھی میرا جو ہے مجنون ہے، جب یہ بات کر رہا ہے تو میں بھی خود ہی ڈائریکٹ جیسا بندہ گمان کرے نا اللہ ڈائریکٹ، تو یہاں اللہ نے فرما دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یہاں سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کا حکم آگ کو آ رہا ہے۔ پانی کے فرشتوں کو کہا نہیں تیری ضرورت، جب میرے بندے کو ضرورت نہیں چھوڑ دو تم بھی، میں ڈائریکٹ آگ کو حکم دیتا ہوں کہ یا نار اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلاما ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، وہ آگ میں گئے، ان کی رسیاں جل گئیں لیکن بال نہیں جلا۔ اللہ نے ایسی سلامتی والی بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کم و بیش 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ اس کے بعد نکلے تو پوچھا کسی نے، بڑے لوگ ایمان بھی لے کر آئے، پھر آگے بھی معاملہ ہوا، پھر بادشاہ دشمنی پر اتر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود کو اور عذاب بھی دیا، اور پھر ان کو مچھروں کی فوج کے ساتھ اس کو تہس نہس کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ جی آپ وہاں پر رہے، اچھا یہ بتائیں زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ فرمایا جو آگ میں تھا وہ میری زندگی کے بہترین۔ تو بھائی بات یہ ہے، بات اس سے لو لگانے کی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ان کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، ان کو ناکام کر دیا۔ فجعلنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے اللہ پھر خود ہی عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی اس تمام جہانوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ احسانات۔ جب یہ صورتحال دیکھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری قوم نہیں بن رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے شام کی طرف ہجرت فرما لی، اس طرف آ گئے، شام کی طرف آ گئے، بیت المقدس کی طرف آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام بھی دیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام بھی دیے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نافلتاً، ایکسٹرا، یعنی پوتا بھی عطا کر دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو ہم نے نیک صالح بھی بنا دیا۔ اور پھر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے سب کو امام بھی بنا دیا۔ اب یہ ساری چیزیں، اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے حکم کیا کہ خیر اور بھلائی کے کام کرنا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہماری عبادت کرتے رہنا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائیں، اور تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہ بتائیں، اور فرما دیا کہ جو بندے میرے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیشہ میرے ہی رہتے ہیں، پھر ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ قرآن یہ نبیوں کے واقعات بتا کر کہہ رہا ہے یہ سارے میرے بن گئے تھے، تم بھی میرے بن جاؤ۔ اور اگر میرے بن گئے تو جس طرح ان کو طاقتوں نے کچھ نہیں کر سکیں، کچھ بگاڑ نہیں سکی، تم بھی میرے بن جاؤ گے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہی دوستی اور محبت رکھنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے چھپ چھپ کے